السلام علیکم۔ ملتان کے سب سے اہم کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ثانیہ مرڈر کیس کا آج فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا ہے۔ اس پورے کیس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے پہلے بھی بارہا وہ جو ہے اس کیس کے حوالے سے بتایا، تو آج ان کے جو اسپیسیفک لائر ہیں ثانیہ زہرا کے کیس کے حوالے سے، ان کے مستغیث سے مقدمہ اور ثانیہ زہرا کے والد اسد عباد شاہ کی جانب سے سینئر قانوندان ہیں، سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں احسن شہریار احسن محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ 5 سے 6 گھنٹے آپ کی جو بحث عدالت میں دلائل آپ کے رہے، جو حتمی دلائل تھے، اور میں اس کورٹ میں موجود تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو مدعو بھی کیا کہ وہ ایک اہم ٹیکنیکلٹیز تھیں، اہم باتیں تھیں۔ تو فیصلہ جو بھی ہوگا کورٹ سنائے گی، خودکشی تھا یا مرڈر تھا، اس حوالے سے بھی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جو 6 گھنٹے آپ نے دلائل دیے، ہمارے پاس 6 گھنٹے تو نہیں ہیں، مختصر سے وقت میں آپ بتا دیجیے گا کیا سمجھتے ہیں اس ثانیہ زہرا کو جو آپ نے وہاں پہ کوشش کی کہ وہ مرڈر کے حوالے سے بات کہ اس کا مرڈر ہوا اور وہ ٹیکنیکلٹیز بتائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مرڈر تھا، اور کون سے ایسے شواہد تھے جو اس کیس کو خودکشی سے مرڈر کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شکریہ عمران صاحب موقع دینے کے لیے کہ اس کیس پہ جو کہ اس وقت لوگ بڑا انتظار کر رہے ہیں اس کے فیصلے کا، اس پہ کچھ بات کی جائے۔ دیکھیں، اس میں پروسیکیوشن نے 28 گواہان پیش کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نارملی مرڈر کیسز میں 11 گواہان ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، 13 ہوتے ہیں، لیکن اس کیس کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ اس میں 28 گواہان قلم بند ہوئے، جس میں کچھ گواہان تو وہ تھے جو کہ جس دن اس بچی کی نعش برآمد ہوئی ہے اس کے کمرے سے، اس دن کی جتنی بھی کارروائی ہوئی وہ گواہان قلم بند ہوئے عدالت میں۔ اچھا، کچھ نا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں جو سن رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا کا ہوا کیا تھا اس میں؟ دراصل یہ ثانیہ زہرا کون تھی، ہوا کیا تھا، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں گے، اس کے بعد ہم ٹیکنیکلٹیز پہ آئیں گے۔ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک کال موصول ہوتی ہے ایس ایچ او نیو ملتان کو کہ جی ایک 15 پہ اطلاع آئی ہے کہ ایک سید علی رضا نامی شخص نے کہا ہے کہ میری بیوی کی نے خودکشی کر لی ہے، اس کی جو نعش ہے وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے، تو آپ فوری طور پہ کسی کو بھیجوائیں۔ جس پر ایس ایچ او نیو ملتان وہاں موقع پر گیا، اس نے جا کے جو ہے اس سین کو سیکیور کیا، اور اس نے سب سے پہلے تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کے والد کو یا والدہ کو کسی کو بتایا ان لاز میں، تو اس نے کہا جی میں نے نہیں بتایا، جس پر ایس ایچ او نے از خود اطلاع دی اس کے والد کو کہ آپ یہاں پہنچیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایس ایچ او نے ایک جو سب سے اہم کام کیا اس کیس میں میں سمجھتا ہوں، اس نے کچھ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ان سسرال والوں کی سٹیٹمنٹس پہ نہیں گیا، اس نے کہا کہ ہم اس کی جو ایویڈنسز ہیں وہ سیکیور کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو مرڈر تھا وہ سسرالی گھر میں ہوا تھا، جس گھر میں ہو رہا ہے یہ جو نعش ہے یہ اس کے سسرالی گھر میں، یعنی علی رضا کے گھر، اس کے شوہر کے گھر، شوہر گھر میں ہوا تھا، یہ جو جائے وقوع ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ایک ہمارا ادارہ ہے جو کہ 2007 سے قائم شدہ ہے، جو کہ کریڈٹ لے چکا ہے زینب مرڈر کیس میں، جو کہ کریڈٹ لے چکا ہے موٹر وے گینگ ریپ کیس کو ٹریس کرنے میں، جو کہ کریڈٹ لے چکا ہے نور مقدم کیس میں، اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ابھی تک کہیں بھی کوسچن نہیں آئی کہ جی ان کی کوئی کوالٹی کمپرومائزڈ ہے۔ سو وہ اپنا کردار بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں۔ تو اس ٹیم کو موقع پر بلایا گیا اور ان کے حوالے یہ کرائم سین جو ہے سارا ایس ایچ او نے کہا جی کہ آپ جتنی ایویڈنس اپنے سائنٹیفک طریقے سے یہ لے سکتے ہیں لیں، اور اس ٹیم نے وہاں 2 گھنٹے تک تمام شواہد اکٹھے کیے، جس میں انہوں نے وہ جو کپڑا تھا جس سے اس بچی کی نعش لٹکی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے جو ڈی این اے بھی پھر 2 قسم کے ہیں، ڈی این اے ٹچ ڈی این اے، ادھر سے انہوں نے ڈی این اے سیمپلز لیے، جو نوٹس تھیں بچی کی، ایک نوٹ اس کے گردن پہ بندھی ہوئی تھی، ایک نوٹ اس کا پنکھے کی طرف بندھی ہوئی تھی، تو وہاں سے انہوں نے ڈی این اے لیے۔ سملرلی انہوں نے جو اس بچی کی نعش کے ناخن تھے اس میں سے بھی ڈی این اے کلیکٹ کیے کہ کیا بچی نے اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی مزاحمت ہوئی ہے تو اس کے ناخن میں اس کا اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو شاید اس سے کوئی ٹریس ہو سکے۔ مقصد سارا پی ایف ایس اے ٹیم کا اس وقت یہ تھا کہ یہ تھریش آؤٹ رپورٹس میں ہو سکے
کہ آیا یہ خودکشی ہے یا ایک ہومیسائڈ یا یہ قتل ہے. اس وقت جب 2 گھنٹے بڑا ان کے ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہے, وہ گلوز پہن کے اور کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیتے, اور مخصوص قسم کی ان کے پاس لائٹس ہوتی ہیں جس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سیمپلز ہم لے سکتے ہیں. جب 2 گھنٹے بعد اور پکچرز انہوں نے لی, انہوں نے جو ظاہری اس بچی کے نشانات تھے گردن پہ, اور جس اینگل سے, سب سے اہم جو ہے جس اینگل سے وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی, مطلب کہ وہ پکچر سوشل میڈیا پہ بھی ہاں ہم نے خود بھی دیکھا کہ وہ صوفہ, جو بیڈ کے اوپر ایک صوفہ رکھا گیا ہے اور اس صوفے کے اوپر اس کی بالکل سٹنگ کی وہ تھی, اور وہ خودکشی. وہ پکچر ایسی ہے کہ جو کہ عام فہم انسان ایک دم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو خودکشی نہیں لگ رہی, لیکن کسی کے بھی کہنے میں اور سائنٹیفکلی پروف کرنے میں ایک ڈفرینس ہے. سو سائنٹیفکلی اس پہ ساری ایک جب بات آگے چلی, اس کے والد صاحب نے اس وقت کہا کہ میں ابھی فی الحال ایف آئی آر درج نہیں کراؤں گا, رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد میں اس پہ ایف آئی آر درج کراؤں گا. پھر کچھ اور باتیں, جب غسل کے وقت اس بچی کے جن عورتوں نے غسل دیا انہوں نے کچھ کہا کہ جی اس کے کچھ اور نشانات تھے. تو اس کا جو ہے اچھا شہریار صاحب, اس میں جو ہے ایک اور بات ہم نے دیکھی کہ ان کے والد جو ہیں انہوں نے ملتان پولیس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, اور گواہوں میں بھی اس کیس کو میں جیسے دیکھ رہا تھا کہ بڑی ہائی آفیشلز ٹیم پہنچی تھی. کون سے وہ اہم گواہ تھے یا جے آئی ٹی بنائی گئی تھی جو عام ہٹ کے اس کیس کی عام تفتیش سے ہٹ کے تفتیش کی گئی ہے اور غیر جانبدارانہ ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے دونوں ہی پارٹیز کو ہر قسم کا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی کسی ایک انویسٹیگیشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ انویسٹیگیشن چینج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس کیس کی جو سب سے جس وجہ سے یہ کیس اس وقت موضوع بحث ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ سسرال میں تشدد ہونا یا سسرال میں اس قسم کے واقعات ہونا. اور یہ ہم بڑا پہلے بھی سنتے تھے کہ جی سسرال میں بچی کو جی آگ لگ گئی, سلنڈر پھٹ گیا تو جی بہو ہی اس میں شکار بن رہی ہے. تو یہ ایک تو ہمارا کوئی نیا فینومینا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. میں ابھی اس طرف بات نہیں کر رہا کہ یہ کیا ہے, لیکن میں پہلے تو آپ کو ایک بات کروں کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے تشدد ہونا یا اس قسم کے واقعات ہونا, یہ ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. تو کیونکہ یہ ایک سسرال میں ہوا, اس کی جو وہ پکچر تھی وہ پوری سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی, تو پبلک اس میں بہت کنسرنڈ تھی کہ یہ بچیوں پہ آخر ظلم و ستم کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کیا یہ واقعی ایک خودکشی تھی یا یہ ایک قتل تھا. پھر مقدمہ درج ہوا, کون سے ملزمان سب سے پہلے اس کی جو نامزد ملزمان ہوئے, اس میں مستغیث فریق نے اس کے سسر, ساس, اس کے شوہر, اس کے دیور, اس کی ایک نند اور اس جو ملزم علی رضا ہے اس کی ایک پہلی بیوی تھی, اس کو نامزد کیا. پہل اس کی تفتیش ایک محمد رمضان سب انسپیکٹر ہے اس کے ذمہ لگی, لیکن معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے جب اتنا زیادہ پبلک نے اس پہ کیا کہ جی اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ایک ٹیم مرتب کی جو کہ مشتمل تھی ایس پی رینک کے صاحبان پہ, جنہوں نے اس کی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی, جنہوں نے اس پہ دونوں فریقین کو سنا, انہوں نے مستغیث فریق کو سنا, جنہوں نے ملزمان فریق کو سنا, ان کے موقف لے کر آئے. نہ صرف یہ, میں آپ کو اس کیس کا ایک اہم پہلو بتاؤں کہ پولیس نے صرف مدعی کی بات پہ یقین نہیں کیا, انہوں نے اس گھر کے تمام ملازمین کے پولیگرافی ٹیسٹ لیے, 16-17 کی تعداد میں وہاں ملازمین تھے, ان کو لاہور لے کر گئے, ان کے ٹیسٹ لیے, ان کے ڈی این اے لیے, تمام کی سی ڈی آرز لیں تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی اس میں کوئی جانبدارانہ تفتیش نہ ہو, غیر جانبدارانہ ہو, جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں. اور ایونچولی ہماری پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہی کیا کہ رپورٹس کی روشنی میں یہ ایک خودکشی نہیں تھی, یہ ایک قتل تھا. باقی جو ایویڈنسز ہیں ہم نے کورٹ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اہم ایویڈنسز میں کون سے ایویڈنسز ہیں جو اس کیس کو مرڈر ثابت کرنے میں معاون ثابت ہوں گے؟ دیکھیں, میں بطور لائر میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی ڈیسیژن سے پہلے تو میں اس کو نہیں کوٹ کرنا چاہوں گا اور نہ ہی میں کو ڈسکلوز کرنا چاہوں گا. لیکن اہم شواہد کیا ہیں؟ اہم شہادت اس میں رپورٹس ہیں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسیز کی,
اور ان رپورٹس کی بابت ہمارے گورنمنٹ آفیشلس کی بہت سی پریس کانفرنسز اویلیبل ہیں، لیکن کیونکہ میٹر ابھی سب جوڈیس بیفور دا کورٹ ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ فرانزک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کچھ وہ ناخنوں کی بات آ رہی تھی. اچھا چلو میں آپ کے جو وہ ڈیفینس لائر تھے میں ان کی بات کرتا ہوں. ڈیفینس لائر نے کہا کہ جو زیادہ اس کپڑے کے اوپر جو سبسٹینس تھے یا اس کے نشانات تھے تو اس لڑکی کے ہی 9,000 یا 90,000 اس طرح کوئی بات ہو رہی یہ تو تھی. بڑی ایک تو وہ کہتے ہیں جب خود گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے کوئی تو اس کے پریشر لگا اور سب سے زیادہ آسانی زارا کے آئے اور وہ کم باقیوں کے آئے، اس کے خامند کے یا دیور کے یا ساس کے اس کے کم تھے. تو اس حوالے سے کیا اس کو کیسے جسٹیفائی پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ وہ کپڑا اس بچی کے جسم سے جڑا ہوا تھا تو اس کا ڈی این اے تو آنا ہی تھا، نمبر ایک ان کی ایک بات. جہاں تک یہ بات ہے تو اس میں ڈی این اے صرف اس بچی کا نہیں، ملزمان کے بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اس میں شہادتیں ہیں. انشاءاللہ ڈیسیژن کے بعد میں ڈیفینس لائر نے کہا کہ دروازہ جو ہے پی ایف ایس اے کی ٹیم نے توڑا اور اندر گئے اور جا کے وہ لٹکی ہوئی تھی اور کوئی ایسا سوراخ نہیں تھا کہ مرڈرر نے مار کے وہ اس سوراخ سے بھاگ گیا ہو. کیا ایسا ہی تھا؟ دیکھیں میں عدالت میں جو شواہد ہوئے کہ پی ایف ایس اے ٹیم نے دروازہ توڑا یا اس کے شوہر نے دیکھا کہ مرڈر ہوا ہے. دیکھیں میں ابھی اس لیے یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیونکہ کورٹ نے ابھی ڈیسیژن کرنا ہے اور پبلک اس میں بہت زیادہ ہم اپنے ایویڈنسز کی بات میں ان کی کسی بات کا ابھی اس وقت اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ وہ تو ایک ٹاک آ جائے گی. انشاءاللہ جب ڈیسیژن آ جائے گا تو میں اس وقت اس قابل ہوں گا کہ آپ سے اوپن پولیگرافک ٹیسٹ کی بات ہوئی بھئی 17 ملازمین ان میں کوئی ایسی چیز جو آپ جی پولیس انویسٹیگیشن میں پولیگرافک ٹیسٹ میں جو کلیئر ہوتے گئے تو وہ سائڈ پہ کرتے گئے ہیں، جو انوالو ہوتے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آیا یعنی وہ بھی آپ کے اس میں تھا. اچھا یہ بیک بون کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بیک بون جب پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور ڈیفینس لائر کہہ رہا تھا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. تو یہ تو ایک یعنی اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس بیک بون کے حوالے سے یا پھندے کے حوالے سے کہ گلا دبانا اس کے الگ لیگسلیچر مارک ہوتے ہیں جبکہ لٹکنے کے الگ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا تھا؟ دیکھیں میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ میں ابھی اس لیے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا کہ میں آپ کو پھر ریکارڈ سے ہی بات کروں. ابھی تو ایک یہ ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس میں آپ کی اور ناظرین کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس میں پراپر ہمارے جو ایکسپرٹ اوپینینز لی گئی ہیں اس کیس میں، جو کہ ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تفتیشی افسر کسی خاص پوائنٹ پہ آ کے اس کو کلیئرٹی نہ آ رہی ہو کسی بھی چیز پر تو وہ ایکسپرٹ اوپینین قانون شہادت آرڈر کے تحت اس کو لکھتا ہے کہ مجھے اس معاملے پر آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے. تو اس پہ ایکسپرٹ اوپینین فائل کا حصہ ہے اور وہ آپ کی فیور میں ہے. الحمدللہ وہ ہماری فیور میں ہے اور اس پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ بھی کیا ہے. ہم نے کورٹ کو ہر لحاظ سے اسسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ میں ابھی قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میٹر اگین دیٹ از سب جوڈیس. ہم بالکل امید ہم ٹرائل پہ بات کر رہے ہیں، ہم فیصلے پہ بات نہیں کر رہے. آخری بات میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پوسٹ مارٹم پہ بھی بہت سی قبر کشائی پہ ہوئی کہ وہ ڈاکٹر چینج کر دیے گئے، کیا ایسے ہی تھا؟ ڈاکٹر جو متعین پہلے وقت ہوا اور بعد ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر مدعی کے دل میں پہلے دن سے ہی کوئی رانگ کرنے کا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی ایف آئی آر کروا دیتا اپنے اس بچی کے سسرال والوں پہ. اس نے پہلے دن ایف آئی آر نہیں کرائی. اس نے یہی کہا کہ مجھے جب رپورٹس آئیں گی تو میں کروں گا، اس میں کوئی کارروائی کروں گا. دوسری اہم چیز جو اس کیس میں ہوئی ہے، قبر کشائی سے بہت پہلے، اس بچی کی نعش کو اتارنے سے بہت پہلے تمام ایویڈنسز پریزرو کر لی جا چکی تھیں. تو لہٰذا اس کیس کا ڈیسیژن ان ایویڈنسز پہ ہے جب وہ بچی کی نعش لٹکی ہوئی تھی اور جو وہاں جو سائنٹسٹ وہاں سارے پنجاب فورینسک کے گئے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی قبر کشائی کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں تھی اور ڈاکٹر کا چینج ہونے کے بارے میں اس پہ میں ابھی کمنٹ نہیں کر رہا. لیکن شہریار صاحب آپ نے بہت سے کرمنل کیسز کیے، بلکہ آپ کے والد صاحب، آپ، ہم نے خود رپورٹ کیے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد ان میں شامل ہے. سبسٹینشل ایویڈنسز پہ پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں کیونکہ آئی وٹنس تو اس کیس میں بھی کوئی نہیں تھا.
تو یہ بھی ایک سبسٹینشل ایویڈنسز اس میں بھی ہیں کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جس کیس کا فیصلہ کیا جائے فرانزک سے ہٹ کے دیکھیں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی نا دور بہت جدید ہو گیا، اور جدید دور میں یہ ہے کہ ورچولی آپ ایویڈنسز کورٹ دیکھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ موقع پر اس بچی کی کچھ پکچرز کھینچیں جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جائے وقوع ہے وہ سسرال ہے، ملزمان کا گھر ہے. پولیس کو میاں نے کال کی کہ آپ آئیں اور آ کے دیکھیں، ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں پکچرز، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ پکچرز وہاں ہائی ڈیفینیشن کیمراز سے لی گئیں، جو کہ اس میں پھر بڑی بڑی سکرینز پہ لگا کے زوم کر کے دیکھی جاتی ہیں. تو آج ان ٹیکنیکس کی وجہ سے ورچولی کورٹ کے پاس جب ایک میٹر آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کورٹ وہ چیز دیکھ رہی ہے، وہ چین جو ہے وہ اس کی انبریکیبل ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکمسٹانس چین سے چین کنیکٹ ہو کے ملزم کی گردن تک اس نے جانا ہوتا ہے تاکہ اس کو سزا دلوانے کے لیے کوئی چین لنک مسنگ نہیں ہونا چاہیے. دس از آور لا، سرکمسٹینشیل ایویڈنس پہ، لاسٹ سین ایویڈنس پہ. اور جب سے یہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر ماڈرن ڈیوائسز کی وجہ سے آپ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمراز آئے ہیں، پنجاب سیف سٹیز کیمراز آئے ہیں، کتنے کرائمز ٹریس ہو رہے ہیں. تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے اس وقت، بیسٹ تو لفظ شاید نہیں کہنا چاہیے، وہ بچی بیچاری فوت ہوئی نور مقدم کیس میں، سپریم کورٹ نے اسی سال میں اس کی سزائے موت برقرار رکھی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو سارا ڈسکس کیا ہے کہ اگر آئی وٹنس نہیں بھی ہے لیکن چین سے چین کنیکٹ ہو رہی ہے جو کہ ملزم کی گردن تک جا رہی ہے، تو ایسے کیسز میں کورٹ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتی، کورٹ اپنی ورڈکٹ دے سکتی ہے. لیکن اگین اٹ از فار دا آنریبل کورٹ کہ وہ اس ایویڈنس کو کس طرح اپریشیٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اور جو بھی ڈیسیژن ہوگا ہمیں بالکل کورٹ سے ہم ایکسیپٹ کریں گے جو بھی ڈیسیژن ہوگا. جی بالکل. ثانیہ زہرا کیس کے حوالے سے ان کے جو لائر تھے جنہوں نے اس کیس کے حتمی دلائل دیے، اس کیس کے کراس، اس کیس میں چیف کرانے میں اپنی پوری جو توانائیاں ہیں، اپنی پوری ایکسپرٹیز ہیں، شہریار حسن محبوب انہوں نے دی، اور یہ بتا رہے تھے کہ انہیں کورٹ سے امید ہے، اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ جتنی ٹیکنیکلٹیز تھیں عدالت کو بتا دی ہیں، اور کچھ چیزوں کو وہ میڈیا پہ بھی بلکہ وہ پبلش کرنے میں یا ناظرین کو بتانے میں وہ ہچکچا رہے تھے کہ قبل از وقت ہوگا. یہ بھی یقیناً ایک اچھے لائر کی جو ہے ان کی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے. اب فیصلہ جو بھی ہوگا، ثانیہ زہرا کا مرڈر تھا یا ثانیہ زہرا کو قتل کیا گیا یا انہوں نے خودکشی کی، ان دونوں صورتوں میں عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یقیناً جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو منظور ہوگا. تو اس حوالے سے کل اس پہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہوگا، اور جیسے ہی فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے آپ کو کریں گے. اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.